موقع فراہم کیا جو ہم نے الیکشن 2020 میں مقرر کیے تھے۔ جناب اسپیکر، ان اہداف میں کرپشن کا خاتمہ کر کے وسائل اور ملازمتوں کی تقسیم میرٹ پر یقینی بنانا، کم وسیلہ اور محروم طبقات کا تحفظ یقینی بنانا، ہونہار طلبہ کے لیے وظائف کا انتظام کیا جانا، بنیادی وسائل کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت فراہم کر کے انصاف کا بول بالا کرنا، نوجوانوں کے لیے ترقی کے مواقع فراہم کر کے ان کو غیر صحت مندانہ سرگرمیوں سے بچایا جائے گا، لوڈ شیڈنگ کی لعنت سے چھٹکارا پانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے، صحت کے شعبے میں بہتر خدمات کو فراہم کرنے کے لیے درکار وسائل کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، آج الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام سے کیے ہوئے وعدوں کی تکمیل کے لیے عملی میدان میں قدم رکھا ہے، اداروں کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے اور میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں، ہر کام میں شفافیت لائی جا رہی ہے، ہر سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے اور حکمرانی میں شرکت و جامع ترقی، پارٹیسپیٹری گورننس اور انکلوسیو گروتھ کی حکمت عملی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، مندرجہ بالا اہداف کے حصول کے لیے عوامی و فلاحی اور سماجی تحفظ کے منصوبے تشکیل دیے گئے ہیں، جس میں بے سہارا، غریب، بے روزگار نوجوانوں کو کاروبار کے لیے وزیر اعلیٰ پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں کا اجرا، دیہی سڑکوں کی تعمیر، بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے بڑے منصوبوں کا قیام، زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات، خواتین کو کاروبار کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی، ہونہار طلبہ کے لیے ماہانہ وظائف کے اجرا، علاقے سے غربت کے خاتمے کے لیے احساس پروگرام کے اشتراک سے اقدامات کے لیے فنڈ کا قیام شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کو بخوبی علم ہے پوری دنیا کرونا وائرس کے چیلنج سے نبرد آزما ہے۔ اس وبا کی مثال عالمی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دنیا کے امیر ترین ممالک کے جدید نظام صحت بھی اس سے مقابلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کرونا وائرس نے عالمی معیشت پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ دنیا 1929 کے بعد بدترین معاشی کساد بازاری یعنی ریسیشن اور دباؤ کا شکار ہے۔ دنیا لاک ڈاؤن، جزوی لاک ڈاؤن، تجارت میں مندی، سفر میں کمی، نجی شعبے کا زوال اور ملازمتوں کے خاتمے، حکومتی محصولات پر دباؤ اور ہنگامی اخراجات میں اضافے جیسی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے وزیر اعظم جناب عمران خان کے ویژن کی عکاسی کرتے ہوئے بروقت اقدامات اٹھائے اور پاکستان ان مشکلات سے کسی حد تک محفوظ رہا، جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تاہم ملک عزیز میں مکمل طور پر اس عالمی وبا سے محفوظ نہیں رہ سکا ملک عزیز، جس کی وجہ سے پاکستان کو انتہائی معاشی مشکلات اور مسائل کا سامنا رہا۔ ان معاشی مسائل کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے گلگت بلتستان کے لیے ایک عظیم ترقیاتی پیکج کا نہ صرف اجرا کیا بلکہ جاری ترقیاتی پروگرام کے فنڈز میں اضافہ اور غیر ترقیاتی گرانٹ میں 47% اضافہ کر کے گلگت بلتستان میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی، جس کے لیے گلگت بلتستان کے عوام اور حکومت گلگت بلتستان، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان، وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین اور ان کی ٹیم کے بےحد مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل مالی حالات میں گلگت بلتستان کی عوام کو یاد رکھا۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کو ٹوٹا پھوٹا اور اصلاحات سے عاری حکومتی ڈھانچہ ملا، جس کو درست سمت میں ڈالنے کے لیے ہم نے انتھک محنت کر کے حکومتی شعبوں میں قابل قدر اقدامات بھی اٹھائے ہیں۔ میں اس معزز ایوان میں بجٹ 2021-22 کے خد و خال
پیش کرنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی اب تک کی کارکردگی کی چند واضح مثالیں پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ ذکر کیا گیا، ہمیں کچھ مسائل سابقہ حکومت سے ورثے میں ملے تھے، جن میں سر فہرست مختلف محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں میں فرق تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف ان ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی بلکہ ان کی کارکردگی بھی متاثر ہوئی تھی۔ ہماری حکومت نے اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لیا اور اس فرق کو ختم کرنے کے لیے 1 مارچ 2021 سے ان ملازمین جن کو 100% الاؤنس یا اس سے زیادہ کا کوئی اضافی الاؤنس نہیں ملتا ہو، ان کی 2017 کی بنیادی تنخواہ پر 25% اضافے کی منظوری دی ہے اور وفاقی حکومت سے اس مد میں علیحدہ گرانٹ لانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ معزز ایوان باخبر رہے کہ گلگت بلتستان قدرتی آفات کا حامل علاقہ ہے۔ آفات کے تدارک اور بحالی اقدامات اٹھانے کے لیے ایک خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کی عدم دستیابی پر نہ صرف ہمارے ادارے معاشی مسائل اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں بلکہ ہماری ٹھیکیدار برادری بھی اپنے سابقہ بقایا جات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے پریشان تھی۔ موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وفاق سے جاری مالی 2020-21 میں 5 ارب کی خطیر رقم کا اجرا کروا کر ٹھیکیدار برادری کے بقایا جات کافی حد تک ادا کر دیے ہیں۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں سستے آٹے کی فراہمی کا واحد ذریعہ حکومت پاکستان کی سبسڈی ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے گندم کی قیمت خرید بڑھنے، نقل و حمل کے کرایوں میں اضافے اور آبادی میں اضافے کی وجہ سے محکمہ خوراک گلگت بلتستان کو امدادی نرخ پر گندم کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا تھا۔ ہماری حکومت نے بروقت وفاق کے ساتھ اس اہم مسئلے کو اٹھایا اور نہ صرف جاری مالی سال میں موجودہ گرانٹ میں 1 ارب سے زائد کا اضافہ کروا کے گلگت بلتستان کو گندم کی عدم فراوانی کے بحران سے بچایا، بلکہ آئندہ مالی سال کے لیے سبسڈی میں 2 ارب روپے اضافے کے ساتھ 8 ارب روپے کروایا۔ موجودہ سبسڈی پر 33% اضافہ ہے۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، ماضی کی وفاقی حکومتوں نے گلگت بلتستان کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک روا رکھا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے گلگت بلتستان کے فیڈرل گرانٹ میں 3 سے 8% اضافہ ہوتا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے غیر ترقیاتی گرانٹ میں 15 ارب کا یکمشت اضافہ کیا، جو کہ جاری مالی سال کے گرانٹ پر 47% اضافہ ہے، جسے گلگت بلتستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، اس موقع پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، ہماری پوری کابینہ اور فائنانس کی ٹیم بالخصوص جو ہمارے سیکٹری فائنانس ہے، اس حوالے سے مبارکباد کے بھی مستحق ہیں اور شاباشی کے بھی مستحق ہیں۔ جناب اسپیکر، ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیوں اور نااہلی کی بدولت ترقیاتی اسکیمیں کاغذات کی حد تک محدود تھیں۔ ہماری حکومت نے اس اہم مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے وہ تمام منصوبے جو غیر اہم اور غیر منفعت بخش تھے اور جن پر کوئی رقم خرچ نہیں ہوئی تھی، ان اسکیموں کو جاری ترقیاتی پروگرام سے خارج کر دیا اور وفاق سے اہم اور منفعت بخش اسکیموں کے اجرا کے لیے 370 ارب روپے کا ایک جامع ترقیاتی پیکج نہ صرف منظور کروا کے ان منصوبوں پر فنڈنگ کروائی بلکہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے فنڈز میں بھی خاطر خواہ اضافہ کروایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اسپیشل ترقیاتی پیکج میں شامل اہم منصوبوں کے PC1 ہنگامی بنیادوں پر تیار کرا کے متعلقہ فورم سے منظور کروائے گئے ہیں تاکہ فنڈز کے اجرا کے ساتھ ساتھ ان اہم منصوبوں پر کام شروع ہو سکے۔ میں یہاں پہ متعلقہ محکموں کے سیکٹری صاحبان، منسٹر صاحبان اور ان کی تمام ٹیم کی کاوشوں کو نہ صرف سراہتا ہوں بلکہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قلیل عرصے میں اس اہم پیش رفت کو ممکن بنایا۔ جناب اسپیکر، یہ معزز ایوان بخوبی جانتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہر طرف لوڈ شیڈنگ کا راج ہے، گو کہ سابقہ حکومت نے چند منصوبے PSDP میں شامل کروا تو دیے تھے لیکن عدم توجہی کی وجہ سے کسی بھی اسکیم پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔
پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے ان اہم پروجیکٹس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے ان کو متعلقہ فورم سے منظور کرایا۔ ان میں ہینزل پاور پروجیکٹ، واڑی پاور پروجیکٹ، عطاباد ہائیڈل پاور پروجیکٹ قابل ذکر ہیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے انشاءاللہ گلگت بلتستان لوڈ شیڈنگ کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرے گا۔ جناب اسپیکر، شعبہ صحت جو کہ حکومتی مشینری کا اہم جز ہے اور سابقہ حکومتوں کی عدم توجہی کا شکار رہا ہے، ہماری حکومت نے آتے ہی ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز کو بہتر سہولیات مبہم فراہم کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے۔ ڈاکٹروں کے دیرینہ مسئلے پر توجہ دیتے ہوئے گلگت بلتستان کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہوئے ہر کیٹیگری کے لیے الگ الگ اسپیشل پیکج متعارف کروا کے نہ صرف اس کی منظوری دی بلکہ وفاقی حکومت سے اس مد میں فنڈ کا اجرا بھی کرایا۔ اس پیکج کے تحت بالترتیب کیٹیگری اے میں تعینات ڈاکٹرز کے لیے بنیادی تنخواہ کا 150% الاؤنس دیا جائے گا، کیٹیگری بی کے لیے 130% اور کیٹیگری سی کے لیے 110% اضافی الاؤنس کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح جی ڈی ایم او اور ڈینٹل ڈاکٹرز میں کیٹیگری اے کے لیے 120%، کیٹیگری بی کے لیے 100% اور کیٹیگری سی کے لیے 80%، اور ایڈمن کیڈر کے لیے کیٹیگری اے میں 110%، کیٹیگری بی میں 100% اور کیٹیگری سی میں 90% اسپیشل الاؤنس 1 جولائی 2020 سے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ خزانہ کو کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کی جا چکی ہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ صحت میں نرسز کے لیے سروس اسٹرکچر نہ ہونے پر وہ کافی مایوسی کا شکار تھیں۔ ہماری حکومت نے آتے ہی اس اہم ایشو پر توجہ مرکوز کی اور ان کے لیے 5 ٹائر سروس اسٹرکچر منظور کرتے ہوئے وفاق سے اس کا اجرا کروایا۔ محکمہ خدمات سروسز اور جی اے ڈی گلگت بلتستان کو اس ضمن میں مزید کارروائی کرنے کی ہدایات دی جا چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے سارا دباؤ حکومتی اداروں پر پڑتا ہے۔ گلگت بلتستان میں سرکاری ملازمت ہی واحد ذریعہ معاش ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری حکومت نے ایک جامع مشق کے بعد مختلف محکموں کے 16,000 اسامیاں تخلیق کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے توثیق کرنے کی گزارش کی تھی۔ تاہم وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وفاقی وزیر خزانہ کے مابین اجلاس میں کافی غور و خوض کے بعد ہونے والے فیصلے کی روشنی میں حکومت گلگت بلتستان نے محکمہ تعلیم، محکمہ صحت، داخلہ اور دوسرے اہم محکموں میں 13,000 اسامیوں کی تخلیق کی توثیق کے لیے وفاق سے گزارش کی ہے اور وفاق نے ان اسامیوں کی تخلیق کا مرحلہ وار منظوری دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے بعد بقیہ 3,000 اسامیوں کے لیے وفاقی وزیر خزانے سے معاملہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ گلگت بلتستان کے پروجیکٹ کی اہمیت اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت گلگت بلتستان نے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی وفاقی حکومت کی طرف سے توثیق کرنے پر محکمہ پولیس کے لیے سفارش کردہ اسامیوں میں سے مختلف کیٹیگریز کی 700 اسامیاں فوری طور پر تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پہلے سے موجود اہلکار جن کی تعداد اس وقت 521 ہے، انہیں ان اسامیوں پر مستقل کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ سی پیک KKH کی سیکیورٹی کا انتظام بلا تعطل اور بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے۔ محکمہ داخلہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات اٹھاتے ہوئے اس امر کو یقینی بنائے گا کہ پروجیکٹ کا PC4 بھی بنا کر وفاقی حکومت کو بھیج دیا جائے گا اور PC4 میں تخلیق ہونے والی اسامیاں محکمہ پولیس سے لی گئی اسامیوں کے بدلے محکمہ پولیس کو واپس دی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، لوکل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ کونسلات کے روزمرہ بائیو میٹرک تصدیق شدہ اجرتی ملازمین کے ماہانہ اجرت میں اضافہ کرتے ہوئے ان کی کم سے کم اجرت 16,100 روپے کی گئی ہے اور یہ بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ ترقیاتی بجٹ میں کسی بھی قسم کا مستقل عارضی ملازم نہیں لگایا جائے گا اور اگر ترقیاتی پروجیکٹس میں عارضی ملازم لگائے بھی گئے تو وہ پروجیکٹ کے مکمل ہونے پر فوری طور پر فارغ کر دیے جائیں گے اور وہ ملازمین کسی بھی قسم کی رعایت
اور مستقلی کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اگر لوکل گورنمنٹ کے ترقیاتی پروجیکٹس میں اس قسم کے ملازمین پائے گئے تو متعلقہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ذمہ دار ہوگا اور ان ملازمین کو کسی بھی معزز عدالت سے کسی بھی قسم کا ریلیف لینے کا کوئی حق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس جس کی گارنٹی جی بی آرڈر 2018 میں یقینی بنائی گئی ہے اس سے متصادم ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت گلگت بلتستان کے زیر انتظام انفارمیشن ٹیکنالوجی اور واٹر مینجمنٹ اینڈ اریگیشن کے محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس سے علاقے کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے اور نہری نظام کو بہتر بنا کر پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں مناسب بجٹ اور ضروری اسامیوں کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ معزز ایوان کو علم ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کے زیر نگرانی پروکیورمنٹس پیپرا رولز 2004 کے تحت ریگولیٹ کیے جاتے تھے۔ حکومت گلگت بلتستان نے اپنے جی بی پیپرا رولز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں گلگت بلتستان ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام عمل میں لانے کے لیے بل کابینہ کی سفارشات کے ساتھ اسمبلی سے منظوری کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروایا گیا ہے۔ مجوزہ بل کی منظوری سے پبلک پروکیورمنٹ مزید سہل اور آسان ہو جائے گی۔ اس ضمن میں 5 کروڑ کی گرانٹ بھی بجٹ میں مختص کی گئی ہے تاکہ مجوزہ بل منظور ہونے کے بعد پیپرا اتھارٹی کے قیام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ضرورت پڑنے پر مزید وسائل بھی اس اتھارٹی کو فراہم کیے جائیں۔ جناب اسپیکر، گڈ گورننس کو یقینی بنانے کے لیے چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک ریفارمز یونٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے تحت مانیٹرنگ اور سفارشات کے لیے مختلف کمیٹیز کی تشکیل اور درج ذیل اقدامات کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلے جناب اسپیکر ٹاسک مینجمنٹ سسٹم، گلگت بلتستان ویب پورٹل، آن لائن کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم، چیف منسٹر ہیلتھ ریفارمز کمیٹی، پاپولیشن ٹاسک فورس، اسٹیئرنگ کمیٹی آن فارسٹ، ٹاسک فورس آن ماؤنٹینئرنگ اینڈ ایڈونچر ٹورزم اور اسٹیبلشمنٹ آف سوشل رجسٹری کا قیام۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کے سامنے گلگت بلتستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے چیدہ نکات پیش کرنے سے پہلے رواں مالی سال 2020-21 کے میزانیے کے کل آمدن اور اخراجات رکھنا چاہتا ہوں، جن کی تفصیل جناب اسپیکر گزشتہ مالی سال میں یہ جو رواں مالی سال ہے اس میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے جو تخمینہ لگایا گیا تھا 35 ارب 88 کروڑ 29 لاکھ 57 ہزار تھا، جبکہ ریوائزڈ نظر ثانی خرچہ جو ہوا وہ 39 ارب 79 کروڑ 81 لاکھ اور 81 ہزار روپے، جبکہ ترقیاتی اخراجات اے ڈی پی 13 ارب اور خرچہ ریوائز جو ایسٹیمیٹ ہے وہ بھی 13 ارب ہی ہوا۔ فارن ایکسچینج کمپوننٹ جو تھا جناب اسپیکر وہ 2 ارب کا تھا اور وہ 2 ارب ہی ریوائزڈ ایسٹیمیٹ تھا وہ بھی 2 ارب تھا۔ ترقیاتی اخراجات جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس تھے جناب اسپیکر اس رواں مالی سال میں 10 ارب تھے اور ریوائزڈ بھی 10 ارب ہی رہے۔ جناب اسپیکر، گندم سبسڈی کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے تھے اور 6 ارب 56 کروڑ 58 لاکھ 87 ہزار روپے جو ہے ریوائزڈ رکھے گئے۔ گندم کی جو سیل ریسیٹس تھے جناب اسپیکر اس کے 1 ارب 80 کروڑ رکھے گئے تھے اور اس کی ریوائزڈ 1 ارب 96 کروڑ 46 لاکھ 55 ہزار روپے رکھی۔ ٹوٹل جناب اسپیکر رواں مالی سال کا جو پچھلی اسمبلی سے پاس شدہ بجٹ 68 ارب 68 کروڑ 29 لاکھ 57 ہزار تھا، جبکہ ریوائز 73 ارب 32 کروڑ 87 لاکھ 23 ہزار روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 2021-22 کا بجٹ پیش کرنا چاہوں گا، جس کا کل تخمینہ جناب اسپیکر 105 ارب 92 کروڑ 95 لاکھ اور 29 ہزار روپے ہیں۔ جناب اسپیکر، کل غیر ترقیاتی جو میزانیہ ہے اس سال کے لیے اس میں وفاقی گرانٹ 47 ارب روپے، کل جو غیر ترقیاتی میزانیہ ہے جناب اسپیکر وہ 51 ارب 70 کروڑ 3 لاکھ اور 98 ہزار روپے نان ڈیولپمنٹ بجٹ جناب اسپیکر، جس میں وفاقی گرانٹ 47 ارب روپے، نان ٹیکس محاصل جو ہیں ہم نے 1 ارب 40 کروڑ روپے، بقیہ غیر میزانیہ شدہ نان ٹیکس محاصل مالی سال 2020-21 31 کروڑ 67 لاکھ روپے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے مختص شدہ رقم کی واپسی جناب اسپیکر 2020-21 کی 31 کروڑ 67 لاکھ روپے، ہیلتھ کی یہ تھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی 4 کروڑ 50 لاکھ،
کسٹم ہاؤس کی خریداری کے لیے جاری شدہ رقم کی واپسی جناب اسپیکر جو کہ 2020-21 کی وہ 5,33,21,000. بقیہ رقم سپلیمنٹری گرانٹ جو سپلیمنٹری ہم گرانٹ لے کے آئے تھے اس کی بقیہ رقم ہمارے پاس 2 ارب روپے. 2019-20 کے میزانیہ کا لیپس شدہ رقم 13,60,93,000. 2019-20 کے مالی سال میں حاصل شدہ رقم کا غیر میزانیہ شدہ حصہ 47,29,05,000 روپے. اب جناب اسپیکر جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے ٹوٹل 44,22,91,31,000 روپے کا کل ڈیولپمنٹ بجٹ، جس میں سالانہ ADP سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 16 ارب روپے، فارن ایکسچینج کمپوننٹ کے لیے 2 ارب روپے، وفاقی PSDP جناب اسپیکر آلموسٹ ڈبل 100% ریز کے ساتھ 19 ارب 92 کروڑ روپے. گزشتہ مالی سال کے PSDP کے غیر خرچ شدہ رقم جناب اسپیکر 5 ارب 63 کروڑ 99 لاکھ اور 96,000 روپے. ورٹیکل پروگرامز کی غیر خرچ شدہ رقم 66 کروڑ 91 لاکھ 35,000 روپے. جناب اسپیکر گندم سبسڈی کا میزانیہ 10 ارب روپے. وفاق سے گندم کی سبسڈی 2 ارب روپے ریز کے ساتھ جناب اسپیکر 8 ارب روپے. گندم کی زر فروخت 2 ارب، کل ملا کے 2,000. اس طرح جناب اسپیکر گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت گلگت بلتستان کھرب کا ہنسا عبور کرتے ہوئے 1 کھرب 5 ارب 92 کروڑ 95 لاکھ 29,000 کا بجٹ پیش کری. جناب اسپیکر جیسا کہ یہ معزز ایوان بخوبی جانتا ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کا بجٹ پچھلے مالی سال تک اربوں میں تھا. میں یہ اعلان کرتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کرتا ہوں کہ PTI کی حکومت کے آتے ہی بجٹ کو جیسے پر لگ گئے اور اضافہ ہوا اور اربوں سے کھرب کے ہندسے کو پار کر چکا ہے اب ہمارا بجٹ، جو کہ مالی سال 20-21 کے بجٹ سے 54% زیادہ ہے. جناب اسپیکر غیر ترقیاتی میزانیہ نان ڈیولپمنٹل بجٹ 2021-22 جناب اسپیکر کل 51 ارب 70 کروڑ 3,98,000 غیر ترقیاتی میزانیہ مالی سال 2021-22 میں سے 33 ارب 19 کروڑ 96,08,000 تنخواہ کی مد میں، 13 ارب 40 کروڑ 7,90,000 سروس ڈیلیوری اور 5 ارب 10 کروڑ وزیر اعلیٰ کے خصوصی اقدامات و اصلاحات کی مد میں مختص کیے گئے ہیں، جس میں 47 ارب وفاقی گرانٹ برائے سال 2021-22، 1 ارب 30 کروڑ 3,98,000 غیر میزانیہ شدہ رقم سابقہ ادوار، 2 ارب سپلیمنٹری گرانٹ مالی سال 2020-21 کا غیر خرچ شدہ رقم اور 1 ارب 40 کروڑ غیر قابل ٹیکس محاصل تخمینہ برائے مالی سال 2021-22. جناب اسپیکر PTI کی حکومت نے میزانیہ مالی سال 2021-22 کو علاقائی ضروریات اور تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کی کوشش کی ہے. بجٹ مالی سال 2021-22 میں جن مقاصد کو اولین ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے ان کی تفصیل میں کچھ یوں ہے: گلگت بلتستان کو فلاحی طرز کی سوسائٹی میں منتقل کرنا، بہتر نظام حکومت اور معیاری سروسز گڈ گورننس کی فراہمی، محصولات کے مواقع پیدا کر کے خود انحصاری کی طرف قدم بڑھانا، علاقے میں سیاحت دوست پالیسیوں کا اجرا کر کے سیاحوں کو اپنا کنڈوسیو انوائرمنٹ فراہم کرنا، زراعت اور حیوانات کے شعبے میں اصلاحات، دیہات میں سہولیات کو یقینی بنا کر شہروں پر بوجھ کم کرنا، پرائیویٹ شعبے میں ملازمت کے مواقع پیدا کرنا، لوڈ شیڈنگ کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے اقدامات کرنا، صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات اٹھانا، تعلیمی شعبے میں ڈراپ آؤٹ کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانا. جناب اسپیکر معزز ایوان اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کے ذرائع آمدن نہ ہونے کے برابر ہیں اور ساتھ ہی حکومت گلگت بلتستان کا کل انحصار وفاقی گرانٹس پر ہے. علاوہ ازیں ٹیکس پر بھی 5 سالہ چھوٹ ہونے کے باعث محصولات کی مد میں کوئی آمدن حاصل نہیں کی جا سکتی. تاہم حکومت نے مالی سال 2021-22 کے لیے نان ٹیکس آمدن اہداف سال 2020-21 1 ارب 91 کروڑ 47,11,000 سے بڑھا کر 2 ارب
روپے مقرر کیا ہے، جو کہ رواں مالی سال کے ہدف سے 4.5% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت کی بھرپور کوشش ہوگی کہ مقررہ ہدف کو کرونا کے مشکلات اور مسائل کے باوجود بھی حاصل کر لیا جائے۔ جناب اسپیکر، گو کہ گلگت بلتستان سال 2023 تک ٹیکس فری زون کی وجہ سے کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا گلگت بلتستان میں، تاہم حکومت گلگت بلتستان نے اگلے مالی سال سے غیر مقامی سیاحوں کو ٹورسٹ کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے نہ صرف گلگت بلتستان کے نان ٹیکس ریونیوز میں اضافہ ہوگا بلکہ گلگت بلتستان آنے والے سیاحوں کو بہتر سہولیات بھی فراہم کی جا سکیں گی۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے منشور میں مقررہ شدہ اہداف کے حصول کے لیے مالی سال 2021-22 کے لیے ترجیحات مقرر کی ہیں، جن پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے گو کہ ایک خطیر ترقیاتی بجٹ میں رقم مختص کی گئی ہے، تاہم ان ترجیحات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے غیر ترقیاتی بجٹ میں سے بھی ایک خطیر رقم مختص کی ہے۔ معزز ایوان کو بخوبی علم ہے کہ علاقہ بنیادی سہولیات سے عاری ہے، آئے روز عوام پانی اور بجلی کے لیے دھرنے دیتے ہیں، جس سے نہ صرف علاقے کے امن و امان میں خلل پڑتا ہے بلکہ سیاحت کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی خصوصی ہدایت پر چیف منسٹر انیشیٹوز کے تحت مختلف شعبوں میں مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس مد میں چیف منسٹر گرانٹ کے تحت بجلی کے موجودہ سسٹم کی بہتری اور سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات کے تحت پہلی فرصت میں گلگت، اسکردو اور چلاس میں بجلی کے موجودہ نظام میں بہتری لائی جائے گی، جس سے نہ صرف ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ممکن ہوگا بلکہ نان ٹیکس ریونیو میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ یہ اقدامات محکمہ پانی و بجلی کو خود انحصاری کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہے۔ جناب اسپیکر، امید ہے کہ مالی سال 2022-23 سے محکمہ کم از کم 50% اخراجات خود برداشت کرے گا۔ جناب اسپیکر، دوسرا چیف منسٹر انیشیٹو چیف منسٹر گرانٹ برائے اصلاحات شعبہ صحت، جس کے لیے جناب اسپیکر 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے چیدہ نکات میں جناب اسپیکر یونیورسل ہیلتھ کوریج گلگت بلتستان کی پوری آبادی کے لیے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا اجرا جو ہے 55 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشلائزڈ ایمبولینسز، جناب اسپیکر، دور افتادہ علاقوں تک ایمبولینسز کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے 20 کروڑ روپے اسپیشلائزڈ ایمبولینسز کی مد میں مختص کیے گئے ہیں۔ DHQ ہسپتال چلانے کے لیے جناب اسپیکر گلگت بلتستان کے 10 اضلاع میں DHQs کو مکمل طور پر فعال بنانے کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے جناب اسپیکر۔ اس کے علاوہ نادار اور غریب گھرانوں کی جو میتیں شہروں سے ان کے گھروں کی طرف فوری منتقلی کی متقاضی ہوتی ہیں، لیکن جس انداز میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی میتوں کو اس طرف لایا جاتا ہے وہ انتہائی غیر حوصلہ افزا تھا۔ اس بنیاد پر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 کروڑ روپے کی جو گرانٹ ہے یہ مختص کر کے مارچری وینز خریدی جائیں گی جو میتیں گلگت بلتستان لے کے آئیں گی۔ جناب اسپیکر، چیف منسٹر اسپیشل اصلاحات برائے شعبہ تعلیم میں اسپیشل اصلاحات کے لیے چیف منسٹر صاحب کی نان ڈیولپمنٹ گرانٹ سے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں واقع سکول جو کہ آبادی سے کم از کم 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہوں گے، ان میں پڑھنے والی جو ہماری بچیاں ہیں بالخصوص مڈل سٹینڈرڈ کی، ان کو فی کس 1200 روپے اور ہمارے بچوں کو فی کس 1000 روپے ماہانہ وظیفہ دینے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ECD پروجیکٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ECD پائلٹ پروجیکٹ کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ سیڈ منی برائے غربت مٹاؤ پروگرام، اگرچہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ گلگت بلتستان حکومت سے رابطے میں ہیں اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے احساس پروگرام کے اشتراک سے ریکوائرڈ فنڈنگ انٹرنیشنل ڈونر سے بھی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ٹوکن اماؤنٹ کے طور پہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے 5 کروڑ روپے ٹوکن ایلوکیشن چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو سے اس مد میں رکھے جانے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، نیٹکو کے مختلف بینکوں سے لیے گئے قرضوں کی فوری ادائیگی کے لیے
35 کروڑ 11,50,000 روپے مختص کیے جانے کی سفارش ہے جناب اسپیکر۔ نیٹکو پر کسی بھی بینک سے آئندہ قرضہ لینے پر مکمل پابندی عائد ہوگی اور نیٹکو اپنے خود انحصاری کی طرف گامزن ہونے کے لیے یہ جامع اصلاحات متعارف کرائے گا۔ جناب اسپیکر، خود انحصاری پروگرام کے تحت نیٹکو کے لیے نئی بسوں کی خریداری کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، KCBL کی صوبائی بینک کی طرف منتقلی کے لیے شیئرز کی خریداری کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ پولیس کے لیے پولیس موبائل وہیکلز اور ٹورزم سیکٹر کے فروغ کے لیے ٹورسٹ پولیس وہیکلز کی خریداری کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، اسی انیشیٹو کے تحت چیف منسٹر انیشیٹو کے تحت باغبانی ہارٹی کلچر کے فروغ کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بینکوں کے اشتراک سے نرم شرائط پر نوجوانوں کو ای کامرس اور چھوٹے کاروبار کے لیے گھریلو خواتین کو قرضوں کی فراہمی کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، پڑھے لکھے نوجوانوں کو کارآمد بنانے کے لیے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس کے قیام کے لیے تعلیمی پروگرام کے اجرا کے لیے 9 کروڑ 88,50,000 روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، مندرجہ بالا وزیر اعلیٰ کے خصوصی اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے متعلقہ محکمے جامع پالیسی اور پلان مرتب کریں گے اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن پلان پر فوری طور پر عمل درآمد کریں گے، اور جو محکمے ان اہداف کو سست روی سے حاصل کر پائیں گے تو اس کے لیے سیکٹری اور متعلقہ افسران کی نہ صرف جواب دہی ہوگی بلکہ محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ موجودہ حکومت عوام سے کیے گئے اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے ہر قسم کا سخت فیصلہ کرنے سے دریغ نہیں کرے گی اور کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو سرکاری ملازمین کے عمومی مسائل کا ادراک ہے۔ PTI کی حکومت نے وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے، جس کی واضح مثال صوبوں میں سب سے پہلے حکومت گلگت بلتستان نے 1 مارچ 2021 سے 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی منظوری دی۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آنے والے بجٹ 2021-22 میں 1 جولائی 2021 سے مندرجہ ذیل اقدامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، اسکیل 1 سے اسکیل 22 کے ملازمین کی جاری بنیادی تنخواہ میں 10% ایڈہاک ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، جب سرکاری ملازمین کی بات آتی ہے تو غریب اور چھوٹے کانٹیجنٹ پیڈ ملازمین کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ PTI کی صوبائی حکومت نے ان ملازمین کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے مالی سال 2021-22 میں ان ملازمین کی کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز دی ہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ تعمیرات، پانی و بجلی، تعلیم اور مقامی حکومت و دیہی ترقی میں بیسک پے اسکیل 17 سے اوپر کے عہدوں پر کام کرنے والے آرکیٹیکٹس اور ڈپلومہ ہولڈرز جو کہ پچھلے سال کی حکومت کے اعلان سے رہ گئے تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، کو 2017 کی ابتدائی بنیادی تنخواہ پر 150% ٹیکنیکل الاؤنس 1 جولائی 2021 سے دینے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کے طرز پر اردلی الاؤنس 14,000 ماہانہ سے بڑھا کر 17,000 کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، گریڈ 1 تا 5 کے ملازمین کے انٹیگریٹڈ الاؤنس 450 روپے سے بڑھا کر 900 روپے کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ پانی و بجلی کے لائن سٹاف، لائن مین، ہیلپر، ٹربائن آپریٹر اور فورمین جو کہ براہ راست بجلی کی لائن اور ٹربائن پر تعینات ہونے کی وجہ سے مستقل اور عارضی معذوری کا شکار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، ان معذور ہونے والے ملازمین کو میڈیکل بورڈ کی سفارش پر مستقل معذور ہونے والے ملازم کو کے لیے 5 لاکھ روپے اور عارضی معذور ہونے والے ملازم کے لیے 3 لاکھ روپے دینے کی تجویز ہے۔ نیز مستقل معذور ہونے والے ملازم کے ہر بچے کے لیے یونیورسٹی تک کے لیے اس کے بچے کو فیس کی مد میں مبلغ 12,000 روپے سالانہ 1 جولائی 2021 سے دینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ
خدمات اور قربانیاں دینے میں ملک کے دوسرے صوبوں کی پولیس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے اپنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو مراعات نہیں دے پاتے ہیں جو کہ ملک کے دوسرے صوبوں کی پولیس کو حاصل ہے۔ تاہم اس دفعہ ہماری حکومت نے گلگت بلتستان پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کو 1 جولائی 2021 سے مندرجہ ذیل مراعات دینے کی تجویز رکھی ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ شہداء پیکج پر نظر ثانی کرتے ہوئے کم و بیش خیبر پختونخوا پولیس کے لیے منظور شدہ پیکج کو گلگت بلتستان میں لاگو کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، فوٹ کانسٹیبل تا ہیڈ کانسٹیبل پولیس جوانوں کو 1600 روپے اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر تا انسپکٹر کے ملازمین کو 2000 روپے ماہانہ رسک الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، فوٹ کانسٹیبل تا سب انسپکٹر تک ماہانہ راشن الاؤنس 390 روپے سے بڑھا کر 1500 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، تمام پولیس ملازمین کو سال میں ایک دفعہ 14,400 روپے یونیفارم الاؤنس دے کر موجودہ انسپکٹر سے اوپر کے رینکس کو ملنے والے 1200 روپے ختم کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، سیزنل پولیس کی موجودہ اجرت 8000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 10,000 روپے کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، عوام کو ان روزمرہ مسائل خصوصاً ڈیزاسٹر ریلیٹڈ مشکلات کو فوری اور بروقت حل کرنے کے لیے پہلی مرتبہ ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ریلیف ورک اور ڈیزاسٹر ریلیٹڈ ورک کی انجام دہی کے لیے خصوصی اختیارات اور فنڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت وہ خود نہ صرف فیصلہ سازی کر سکیں گے بلکہ تمام عمل کی خود نگرانی کریں گے اور اپنے علاقے کے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ فنڈز کو خرچ کرنے کے لیے خصوصی کمیٹیاں بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ ڈویژنل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نہ صرف خود ان کمیٹیوں کی سربراہی کریں گے بلکہ اپنی سطح پر ایڈمن اپروول کا اجرا کر کے کام کو شروع کروائیں گے اور خود اس کا آڈٹ بھی کروانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کی مزید تفصیل آگے ہم بتائیں گے، جس کا فائنانس ڈپارٹمنٹ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا اور ضرورت پڑنے پر مزید فنڈز کا بھی اجرا کرے گا۔ ان اقدامات سے جہاں عوام کے مختلف مسائل ان کے گھر کی دہلیز پر حل ہوں گے، وہاں حکومت اور اس کی مشینری کا عوام کے ساتھ رابطہ اور تعلق بھی بہتر ہوگا، جو اس علاقے کی ترقی میں ایک احسن اقدام ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کا دوسرا حصہ دوم گلگت بلتستان کا ترقیاتی میزانیہ برائے مالی سال 2021-22۔ جناب اسپیکر، مجھے اگلے سال کے ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات بتاتے ہوئے نہایت خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے۔ میرے لیے اس مختصر وقت میں ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، پھر بھی میں اس معزز ایوان کو چند تفصیلات بتانے کی کوشش کروں گا۔ جناب اسپیکر، آنے والا سال گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک منفرد سال ہوگا، چونکہ اس سال سے ترقیاتی وسائل میں اضافے کی وجہ سے گلگت بلتستان میں معاشی سرگرمیوں میں کئی گنا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت اور ان کے متعلقہ اداروں کی ہمہ وقت کوششوں سے درج ذیل شعبوں میں ترقی کی رفتار کو تیز کیا جا رہا ہے۔ اگلے 5 سالوں میں کئی جامع منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے، جس پر تقریباً جناب اسپیکر 2.75 کی خطیر رقم خرچ کی جائے گی۔ اس جامع ترقیاتی پلان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان اور محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات کے وزیر اور متعلقہ سیکٹریز اور ہمارے کیبنٹ کی کوششوں سے وفاقی حکومت نے ایک تاریخی جامع ترقیاتی پلان منظور کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے جس کے تحت جناب اسپیکر 2.75 خرب سے بھی زیادہ مالیت کے سماجی ترقی کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس کے تحت محصولات کے شعبے میں گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ غزر اور استور کے ذریعے بھی منسلک کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ضلع دیامر کے تانگیر اور داریل کو ایکسپریس وے کے ذریعے KKH سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ضلع نگر میں بھی KKH کے متبادل کے طور پر ایکسپریس وے تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ضلع شگر میں K2 تک روڈ کو اعلیٰ معیار کے مطابق تعمیر کرنے کے لیے فیزیبلٹی پر کام شروع کیا جا چکا ہے۔ جناب اسپیکر، سکردو شہر کی عوام کو شتنگ نالہ سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے بڑے منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے PC1 منظور ہو چکا ہے۔ PC2 جناب اسپیکر PC2 بنانے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ ان اقدامات کی بدولت جناب اسپیکر ان تمام اضلاع میں نہ صرف معاشی سرگرمیاں اور GDP کی گروتھ میں کئی گنا اضافہ ہوگا بلکہ سیاحت کا شعبہ بھی مؤثر انداز میں ترقی کرے گا۔
جناب اسپیکر، موجودہ حکومت تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئی ہے اور تبدیلی پر یقین رکھتی ہے۔ اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کی تکمیل سے نمایاں اور واضح تبدیلی نظر آ جائے گی۔ گلگت بلتستان کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کے ماسٹر پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے 3 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ مختص کرنے کی سفارش کی ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں بجلی کی طلب اور رسد میں کوئی ملاپ نہیں۔ یہاں چونکہ سردیاں بہت طویل اور سخت ہوتی ہیں، لہٰذا عام آدمی کی زندگی اس سے متاثر رہتی ہے۔ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے عوام کو جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ کرنا پڑتا ہے۔ محکمہ جنگلات کے ایک مطالعے نے یہ بات ثابت کر دی ہے جناب اسپیکر کہ ماضی کی نسبت جنگلات کا رقبہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز جو کہ گلگت بلتستان اور پورے پاکستان کے لیے صاف پانی کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہیں، پگھلاؤ کا شکار ہیں۔ ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے اس جامع پلان میں نہ صرف 84 میگا واٹ کے نئے پن بجلی کے منصوبوں کو منظور کیا ہے بلکہ 20 میگا واٹ ہینزل کے ریوائزڈ منصوبے کو بھی منظور کروایا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے اس معزز ایوان کو یہ بات بتاتے ہوئے نہایت مسرت ہو رہی ہے کہ وفاقی حکومت 180 میگا واٹ سے زیادہ پن بجلی کے منصوبوں پر نہایت تیز رفتاری سے کام کر رہی ہے اور ان تمام منصوبوں کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو ضروریات میں بجلی کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ایئر مکس کے منصوبوں کو گلگت کے علاوہ چلاس، کردو اور ہنزا تک بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے نہ صرف بجلی کی بچت ہوگی بلکہ عام آدمی کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت کوشاں ہیں، جس کے تحت جامع ترقیاتی پلان میں گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میڈیکل اور نرسنگ کالج کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس نہایت اہم منصوبے کی تکمیل سے جہاں صحت کی بہتر سہولتیں گھر کی دہلیز پر میسر ہوں گی، وہیں گلگت بلتستان میں بڑھتی ہوئی غیر متعدی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو روکنے اور ان پر تحقیق کرنے کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر سال کئی قابل طلبہ و طالبات کو میڈیکل اور نرسنگ میں تعلیم کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ مزید برآں جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں دیامر میں ہسپتالوں کو اپ گریڈ کر کے ان میں مزید شعبہ جات کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے ہونہار طلبہ و طالبات کو پاکستان کے بہترین جامعات میں سرکاری خرچ پر تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اسکالرشپس کا منصوبہ بھی منظور کیا جا چکا ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت شہر اور اس کے مضافات میں بڑھتے ہوئے صاف پانی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے ایک جامع منصوبے کو جلد منظور کروایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ سکردو شہر کے لیے سیوریج منصوبے کی منظوری کی بھی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس جامع ترقیاتی پلان کے 2 مزید ستونوں میں جی بی میں پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے ترقی کو وسعت دینا، یہاں اللہ پاک نے بے شمار مواقع فراہم کیے ہیں، اس لیے نجی شعبے کی ترقی کے سفر میں ہم رکاب ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اسلام آباد اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی گلگت بلتستان میں ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر کے پارٹنرشپ کے عمل کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جناب اسپیکر 11 منصوبوں میں 90 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جس سے گلگت بلتستان میں ترقی کی رفتار مزید تیز ہوگی اور روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم ہوں گے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں پن بجلی کے بے پناہ مواقع ہیں، جس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے گلگت بلتستان پاور پالیسی جلد منظور کرنے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت کوشاں ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت گلگت بلتستان ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں انٹرنیٹ کے بے پناہ فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے 3G اور 4G لائسنس کی جلد نیلامی کے لیے وفاقی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ٹیلی کمیونیکیشن کی بہتری کے لیے وفاقی سطح پہ جاری اہم منصوبے USF فنڈ اور اگنائٹ کے دائرہ کار کو گلگت بلتستان تک بڑھایا جائے گا۔ ان اقدامات سے معیاری 3G اور 4G سروس کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے گی، جس سے نہ صرف اندرون گلگت بلتستان انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر ہوگی بلکہ بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی بھی حاصل کی جا سکے گی۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت نے پچھلے سال صوبے میں نون لیگ کی حکومت ہونے کے باوجود PSDP کے منصوبوں
کی ایلوکیشن میں 300% اضافہ کیا تھا۔ اس سال مزید 100% اضافہ کر کے 10 ارب سے بڑھا کر 20 ارب کیا جا رہا ہے، جو کہ صرف پچھلے سال کے مقابلے میں 100% تقریباً زیادہ ہے جناب اسپیکر۔ اس کے علاوہ دوسرے وفاقی محکموں کے ذریعے جناب محکموں کے ذریعے بھی گلگت بلتستان میں مختلف اسکیموں پر خرچ ہونے والی جو رقم ہے اس کی ایلوکیشن جناب اسپیکر 3.5 ارب روپے اگلے مالی سال کے لیے مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے ترقیاتی میزانیے کو بیان کرنے سے پہلے اس سال کے مجموعی ترقیاتی عمل کا احاطہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس سال بھی ترقیاتی بجٹ میں محکموں کے ڈیمانڈ کے مطابق جاری کیا گیا ہے۔ 100% یوٹیلائزیشن کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مجھے یہاں یہ بات بتاتے ہوئے انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ 19 میں سے 12 محکموں نے ابتدائی تخمینے سے بھی زیادہ بجٹ خرچ کیا ہے، جو کہ ایک مثبت پہلو ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے تمام اضلاع کے تمام شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کو ماسٹر پلاننگ کے منصوبے کا آغاز جو ہے وہ سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان کی شدید خواہش تھی کہ گلگت بلتستان کو ایک مربوط منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بے پناہ حسن سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے یہاں سیاحت کے بے شمار مواقع ہیں۔ تاہم جب تک کہ ترقی کے عمل کو ایک مربوط منصوبے کے تحت آگے نہ بڑھایا جائے، اس وقت تک یہ شعبہ دیرپا نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا وزیر اعظم کی خواہش اور ان کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بڑے ولیج ڈیولپمنٹ پلان کا منصوبہ شروع کیا جائے گا، جس کے تحت پائیدار ترقی کے لیے ایک جامع ماسٹر پلان تمام اضلاع کے لیے تیار کیا جائے گا اور مستقبل میں تمام ترقی کو اس ماسٹر پلان کے ساتھ منسلک کر کے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 3 ارب 50 کروڑ روپے جامع منصوبے پر رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ کے خصوصی بلاک ایلوکیشن کا قیام۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے یہ مشاہدہ کیا کہ تمام علاقوں میں یکساں ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جامع پلان کی ضرورت ہے، تاکہ بوقت ضرورت حکومت کمزور علاقوں میں انٹرونشنز کو شروع کر سکے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے 5 ارب روپے کی خطیر رقم ایک مربوط نظام کے قیام کے لیے مختص کرنے کی سفارش کی۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ غذائیت کی کمی سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا جو یونٹ ہے اسکیلنگ اپ نیوٹریشن یونٹ۔ جناب اسپیکر، محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات گلگت بلتستان میں غذائیت کے مخدوش اعداد و شمار میں بہتری لانے کے لیے نیشنل سن یونٹ کا صوبائی برانچ قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے اغراض و مقاصد میں متعلقہ لائن ڈپارٹمنٹ کو نیوٹریشن میں بہتری لانے کے لیے مؤثر حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے تکنیکی سہولت دینا اور حکومتی سطح پر ناقص غذائیت کے پرخطر اثرات سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں لائن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے غذائیت میں بہتری لانے کے لیے کئی منصوبوں پر پیش رفت ہوئی ہے، جن میں گلگت بلتستان نیوٹریشن امپرومنٹ پروگرام سر فہرست ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں بچوں میں خوراک کی کمی، آٹے میں نمکیات کی کمی اور دور دراز علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس میں جناب اسپیکر فوڈ فورٹیفیکیشن پروگرام کے لیے ADP میں محکمہ خوراک کے ذریعے ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت تمام فلور ملز کے ذریعے فراہم کردہ آٹے میں بنیادی نمکیات کو شامل کیا جائے گا۔ انتہائی پسماندہ علاقوں میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت اسکولوں کے بچیوں کو دودھ، انڈا، پھل دیے جائیں گے اور اس عمل کے کامیاب ہونے کی صورت میں پروجیکٹ کو دوسرے علاقوں تک وسعت دی جائے گی۔ جناب اسپیکر، محکمہ EPA کے ایک مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گلگت بلتستان میں فراہم کردہ پانی معیاری صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں، لہٰذا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت تمام تحصیلوں میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اکنامک ٹرانسفارمیشن انیشیٹو ETIGB حکومت گلگت بلتستان کا 12 ارب روپے پر مشتمل 7 سالہ ترقیاتی منصوبہ ہے، جس کے تحت 50,000 ایکڑ یعنی 4 لاکھ کنال بنجر زمینوں کو آباد کرنا اور نئی آباد کردہ زمینوں کو 400 کلومیٹر رابطہ سڑکوں کی مد سے منڈی تک آسان رسائی دینا ہے۔ 12 ارب روپے میں سے اب تک 5 ارب 35 کروڑ خرچ کیے جا چکے ہیں۔ مالی سال 2020-21 میں مجموعی طور پر 1 ارب 58 کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے ہیں، جبکہ مالی سال 21-22 کے لیے 2 ارب 28 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اب تک آبپاشی اور
آبادکاری کی مد میں 76 اسکیموں میں سے 47 اسکیمیں مکمل ہوئی ہیں جبکہ 29 پہ کام جاری ہے۔ مجموعی طور پر اب تک 41,840 ایکڑ بنجر زمین کو آباد کیا گیا ہے، جس پر 1 ارب 98 کروڑ روپے کے اخراجات آئے ہیں۔ اسی طرح 384 کلومیٹر روڈ 71 اسکیموں کے ذریعے رابطہ سڑکوں کی شکل میں تعمیر کی گئی ہے۔ اب تک 312 اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں جبکہ 72 پر کام جاری ہے، جن میں 191 میٹر طویل 7 RCC پل بھی شامل ہیں۔ ان اسکیموں پر کل 1 ارب 26 کروڑ کے اخراجات ہوئے ہیں۔ شعبہ برقیات جناب اسپیکر، موجودہ وفاقی حکومت توانائی کے شعبے میں خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ گزشتہ 1 عشرے سے زیادہ کے عرصے سے زیر التوا پن بجلی کے 3 بڑے منصوبے، جن میں 26 میگا واٹ شگرتھنگ جس کی لاگت 10 ارب روپے، 30 میگا واٹ غواڑی جس کی لاگت 17 ارب اور 54 میگا واٹ عتابات جس کی لاگت 25 ارب روپے ہے کو بھی منظور کرایا گیا ہے۔ ان منصوبوں پر جلد کام کا آغاز ہوگا۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے بجلی کی پیداواری صلاحیت میں مزید 110 میگا واٹ کا اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 5 ارب روپے کی لاگت سے ریجنل گرڈ کے منصوبے کی منظوری بھی اسی حکومت نے دی ہے، جو کہ گلگت بلتستان میں توانائی کے شعبے میں نجی سرمایہ کاری کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری منصوبوں میں 16 میگا واٹ نلتر، 20 میگا واٹ ہینزل، 34 میگا واٹ ہرپو اور 4 میگا واٹ تھک چلاس شامل ہیں، جن کی کل پیداواری صلاحیت جناب اسپیکر 74 میگا واٹ ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے تحت گلگت بلتستان میں منظور شدہ منصوبوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے، جن سے 184 میگا واٹ پن بجلی پیدا کی جائے گی۔ گلگت بلتستان ترقیاتی پروگرام کے تحت 56 منصوبوں پر کام جاری ہے، جن کی کل پیداواری صلاحیت 100 میگا واٹ بنتی ہے۔ انشاءاللہ ان تمام منصوبوں کی تکمیل 2025 سے پہلے ہوگی، جس سے گلگت بلتستان میں بجلی کی کل پیداواری صلاحیت 284 میگا واٹ تک بڑھ جائے گی، جس کے نتیجے میں موسم سرما کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ جناب اسپیکر، مجھے اس معزز ایوان کو یہ بات بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اگلے سال اس شعبے میں 26 پن بجلی کے منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا، جن کے ذریعے 40 میگا واٹ سے زائد بجلی سسٹم میں شامل کی جائے گی، جس سے انرجی مکس کا تناسب پن بجلی کی طرف زیادہ ہوگا اور عام اور صنعتی صارفین کو اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس وقت گلگت بلتستان کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت گلگت بلتستان میں توانائی کے شعبے میں کل 94 منصوبوں پر کام جاری ہے، جن کی کل لاگت 19 ارب سے زائد ہے۔ ان میں سے 56 پن بجلی بنانے کے منصوبے زیر تعمیر ہیں، جن کی کل تعمیری لاگت 16 ارب ہے۔ ان تمام منصوبوں کی تکمیل سے 100 میگا واٹ پن بجلی نظام میں شامل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں برقی نظام میں جدید آلات اور محصولات کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ ترقیاتی پروگرام میں ہر ضلع میں متعدد سمارٹ میٹر پروگرام ABC کیبلز کے منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ محکمہ برقیات گلگت بلتستان نے مالی سال 2020-21 میں بجلی پیدا کرنے کے 4 منصوبے مکمل کیے ہیں، جن سے کل 4.2 میگا واٹ اضافی بجلی پیدا ہو چکی ہے۔ پن بجلی کے نئے منصوبے لگانے کے لیے موزوں جگہوں کے انتخاب کے لیے ڈیٹیل فیزیبلٹی سٹڈیز اور کاسٹ اسٹیمیشن کے لیے جناب اسپیکر 8 کروڑ روپے کی رقم مختص کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر 100 میگا واٹ KIU اور 80 میگا واٹ فنڈر کے منصوبوں کی وفاقی حکومت سے منظوری حاصل کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، ریجنل گریڈ فیز 2 جو کہ 17 ارب کی لاگت سے اس کی منظوری بھی لی جائے گی۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں سمارٹ میٹرز اور ABC کیبلز کی تنصیب بھی عمل میں لائی جائے گی۔ جناب اسپیکر، توانائی کے منصوبوں کے علاوہ متعدد دیگر منصوبے بھی اس وقت زیر تعمیر ہیں۔ یہ اسکیمیں اگلے مالی سال میں مکمل ہوں گی، جن کے تحت مختلف اضلاع میں ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لائنوں کی مرمت اور نئی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائنیں بچھانے اور پرانے اور لوڈڈ ٹرانسفارمرز کی جگہ نئے ٹرانسفارمر لگانے، پرانے میٹروں کی جگہ نئے اسمارٹ میٹرز لگانے، اسمارٹ انرجی میٹرز کی تنصیب وغیرہ جو ہے شامل ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ تعلیم میں مالی سال 2020-21 میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے
110 نئی اسکیمیں ترقیاتی پروگرام میں شامل کی گئیں۔ ان اسکیموں کا مقصد ان جگہوں کی مختلف لیول کے اسکول بنانے کے پروجیکٹ شامل تھے جہاں تعلیم کی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ تمام اضلاع کے تعلیمی اداروں میں ناکافی سہولیات کی فراہمی کے لیے ترقیاتی میزانیہ 2020-21 میں پروجیکٹ رکھے گئے تاکہ سکولوں میں واش روم، پینے کے صاف پانی اور بجلی اور فرنیچر فراہم کیا جائے۔ معذور بچوں کو ملک کا کارگر شہری بنانے کے لیے تمام اضلاع میں معذور بچوں کی تعلیمی مراکز کا قیام، شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طالب علموں کے لیے وظائف کا اجرا، دیامر میں بچیوں کی شرح خواندگی کو بہتر کرنے کے لیے مزید 25 ہوم سکولز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور دیامر میں معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے ایک خصوصی منصوبے کا اجرا کیا جا رہا ہے تاکہ تدریسی عملے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ان کی خصوصی ٹریننگ کی جائے۔ مزید برآں پہلے سے جاری ہوم سکولز کے اساتذہ کی تنخواہوں کو جاری رکھنے کے لیے ایک منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2021-22 کے جو اہداف ہیں اس میں جناب اسپیکر تعلیم کے شعبے میں مزید بہتری کے لیے آئندہ ADP پروگرام میں 218 منصوبوں پر کام کیا جائے گا، جن میں 103 پرانے اور 115 نئے منصوبے شامل کرنے کی تجویز ہے۔ نئی تجویز کردہ اسکیموں کی کل مالیت 4 ارب 7 کروڑ بنتی ہے، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے اس مد میں 48 کروڑ 45 لاکھ مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، پہلی مرتبہ تعلیمی اداروں میں IT کی تعلیم دینے کے لیے پروجیکٹ رکھے گئے ہیں تاکہ نوجوان IT شعبے کے ساتھ منسلک ہوں اور ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جناب اسپیکر، HEC کی پالیسی کے تحت کالجوں میں 4 سالہ پروگرام متعارف کرانے کے لیے بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، 7 تحصیلوں میں تکنیکی تعلیم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سینٹرز قائم کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اگلے سال کم شرح تعلیم والے علاقوں میں 47 گرلز پرائمری سکولز، 16 بوائز پرائمری سکولز کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جبکہ جناب اسپیکر 60 تعلیمی اداروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ 6 مڈل سکولوں کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر 4 ڈسٹرکٹس کے اندر پبلک سکولوں کا قیام عمل میں لانے کی بھی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، 5 ڈگری کالجز جن میں 3 خواتین کے لیے ڈگری کالجز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ 15 مڈل سکولوں کو ہائی سکول میں اپ گریڈ کیا جائے گا۔ 9 ہائی سکولوں کو ہائر سیکنڈری سکول میں اپ گریڈ کیا جائے گا۔ خواتین کی سفری مشکلات کم کرنے کے لیے 285 ملین سے زائد رقم خرچ کر کے بسز کا انتظام کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، تعلیمی اداروں میں سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 8 کروڑ سے زائد کی رقم خرچ کر کے بہترین افرادی قوت دستیاب کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت میں کالج آف ایجوکیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ شعبہ صحت کے اندر پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول ایک صحت مند معاشرے کے لیے پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول کسی بھی صحت مند معاشرے کے بغیر ناممکن ہے، چونکہ بہتر صحت نہ صرف تعلیمی میدان میں کامیابی کا ضامن ہے بلکہ ملک کے سماجی و اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے صحت کے شعبے میں حکومت خصوصی ترجیح دے رہی ہے۔ بہترین طبی سہولیات اور وبائی بیماریوں کی روک تھام، جدید آلات کی فراہمی اور صحت کے اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے حکومت پہلے سے بھی زیادہ رقم مختص کر رہی ہے۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جناب اسپیکر میڈیکل، ڈینٹل اور نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں میڈیکل اور نرسنگ کالج کے قیام ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہر سال اس کالج سے سینکڑوں ڈاکٹرز اور نرسز فارغ التحصیل ہوں گے اور ملک و قوم کی خدمت میں اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے میڈیکل طلباء کی سہولت کے لیے ہماری حکومت بڑے ہسپتالوں میں ہاؤس جاب پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے۔ ہماری حکومت گلگت بلتستان میں پہلی مرتبہ ٹیلی میڈیسن کے تصور کو متعارف کرانے جا رہی ہے۔ اس اقدام کے تحت دور دراز علاقوں کے لوگوں کو ملک کے بہترین ڈاکٹرز تک رسائی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریجنل ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کر کے 500 بیڈڈ کیا جا رہا ہے، جہاں صحت کی تمام بنیادی سہولیات ڈویژنل لیول پر میسر ہوں گی۔ جناب اسپیکر، حکومت نے پہلی مرتبہ
اپنی سروس کو بہتر بنانے کے لیے ICT کی طرف توجہ دی ہے اور پہلی مرتبہ ٹیلی میڈیسن جیسی سہولیات کا اجرا کر رہا ہے۔ دور دراز علاقوں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے مریض نہ صرف گلگت شہر کے بہترین ڈاکٹرز سے مشورہ کر سکیں گے بلکہ پاکستان کے بہترین اسپیشلسٹ کے ساتھ ساتھ ٹیلی ہیلتھ پروگرام کے ذریعے اپنا علاج کروا سکیں گے۔ معاشرے کے غریب طبقے کی اچھی صحت ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس ضمن میں پہلی مرتبہ ہیلتھ انشورنس کارڈ مہیا کیے جا رہے ہیں جس کے تحت مریض اپنا علاج کسی بھی شہر کے معیاری ہسپتال سے کروا سکے گا۔ اس سہولت سے غریب عوام کا نہ صرف خرچے کی بچت ہوگی بلکہ ایک معیاری سہولت بھی ان کو مہیا کی جائے گی۔ گلگت بلتستان میں ہنگامی خدمات کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت مضبوط اور مناسب طور پر ذمہ دارانہ ہنگامی خدمات کا نظام قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایمبولینسز کی خریداری اور ٹراما سینٹرز کا قیام کے لیے خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے انفیکشن کنٹرول اور روک تھام کے لیے ایک مضبوط نظام کے قیام کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ اس ضمن میں 340 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کے شعبے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہماری حکومت گلگت بلتستان میں ٹراما سینٹرز، فزیوتھراپی، TB تشخیص و علاج، ذہنی صحت کی دیکھ بھال، ماں اور بچے کی صحت کے مراکز قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال کل 97 نئی اسکیمیں تجویز کی گئی ہیں جن کی کل مالیت 4 ارب صحت میں جن کی کل مالیت 4 ارب 15 کروڑ 97 لاکھ روپے بنتی ہے، جن میں 79 نئے طبی مراکز قائم کیے جائیں گے جبکہ 16 مراکز کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، محکمہ تعمیرات عامہ کے شعبے میں جاری جو مالی سال کی ADP میں ابتداً 2 ارب 83 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، تاہم محکمہ تعمیرات عامہ نے انسانی اور تکنیکی وسائل کی کمی کے باوجود ماہرانہ حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے 4 ارب 31 کروڑ سے زائد رقم خرچ کی ہے، جو کہ ابتدائی مختص شدہ رقم ترقیاتی تخمینہ سے 65% زیادہ بنتی ہے۔ محکمہ تعمیرات عامہ نے مالی سال 2020-21 میں نہ صرف کام کے معیار کو یقینی بنایا بلکہ مختص شدہ فنڈز سے زیادہ خرچ کر کے ایک ریکارڈ بھی قائم کیا۔ اس سال محکمہ تعمیرات عامہ نے بہت سے اہم منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جو کہ خوشائن اور قابل تعریف عمل ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے اس شعبے میں 3 ارب 96 کروڑ سے زائد کی رقم مختص کرنے کی سفارش ہے، جس کے ذریعے 159 جاری اور 166 نئے منصوبوں پر کام کیا جائے گا، جبکہ 50 منصوبوں کو اس مالی سال کے دوران مکمل کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، آبپاشی کے نظام کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020-21 میں اس شعبے کے لیے 6 ارب 82 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ مالی سال 2021-22 کے ترقیاتی پروگرام میں 3 پرانے منصوبوں کے ساتھ 15 نئے منصوبے بھی شامل کرنے کی تجویز ہے، جس کے لیے تقریباً 3 کروڑ 68 لاکھ روپے مختص کیے جانے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، فزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ، اس شعبے میں ترقیاتی اسکیموں کی مد میں مالی سال 2021 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 56 کروڑ 47 لاکھ روپے رکھے گئے تھے، جبکہ محکمے نے اس شعبے میں 91 کروڑ 23 لاکھ سے بھی زیادہ رقم خرچ کر کے جس کی بدولت تمام ٹارگٹ اسکیموں کو مکمل کر لیا گیا۔ اگلے مالی سال کے لیے اس شعبے میں 4 ارب 62 کروڑ 80 لاکھ سے زائد رقم خرچ کر کے 72 منصوبے تجویز کیے گئے ہیں، جس کے لیے اس سال 48 کروڑ 40 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ اس شعبے میں سب سے زیادہ نمایاں منصوبہ گلگت شہر اور مضافات کے لیے پانی کی فراہمی کا ہے، جس کی لاگت 1 ارب روپے ہے۔ اس کے علاوہ واٹر پمپس کی مرمت کے لیے گلگت اور بلتستان ڈویژن کے گلگت اور بلتستان ڈویژنز میں ورکشاپس کے قیام کا منصوبہ شامل ہے، جس کی مالیت 5 کروڑ روپے تجویز کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، مواصلاتی نظام میں موجودہ حکومت نے گلگت بلتستان کے مواصلاتی نظام پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس شعبے میں رواں مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں 2 ارب 20 کروڑ روپے رکھے گئے تھے، جبکہ محکمہ تعمیرات عامہ نے 3 ارب 38 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کی، جس کی بدولت رواں مالی سال 28 منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں۔
جناب اسپیکر، اس آئندہ مالی سال کی سیکٹر میں 166 نئے منصوبے تجویز کیے گئے ہیں جن کی مالیت 11 ارب 66 کروڑ روپے ہے اور اس کے لیے 1 ارب 27 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران اس شعبے میں 50 منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن زکوٰۃ عشر کوآپریٹیوز نارکوٹکس صوبے کے لیے ریونیو اکٹھا کرنے والا اہم ادارہ ہے۔ رواں مالی سال کے ADP میں اس محکمے کے کل 11 منصوبوں پر تقریباً 3 کروڑ 57 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے اور 4 نئی اسکیمیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، محکمہ داخلہ اور جیل خانہ جات محکمہ داخلہ صوبے میں امن و امان برقرار رکھنے اور ضلعی انتظامیہ کے ذریعے مؤثر کوآرڈینیشن اور گڈ گورننس کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے۔ رواں مالی سال کے ADP میں اس محکمے کے کل 42 منصوبے شامل ہیں جن کی مجموعی لاگت تقریباً 4 ارب 47 کروڑ بنتی ہے۔ ان تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے اگلے مالی سال 2021-22 کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے جانے کی سفارش ہے، جبکہ 3 منصوبے اس دوران مکمل کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت نے سی پیک روٹ کے تحت سی پیک پروٹیکشن یونٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ 2 ارب 6 کروڑ 80 لاکھ کی لاگت سے منظور کیا تھا، جس میں انسانی وسائل، سول ورک، گاڑیوں کی خریداری، اسلحہ کی خریداری کا اجرا شامل تھا۔ مذکورہ پروجیکٹ میں ان اقدامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے 521 نفوس پر مشتمل ایک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ وفاقی حکومت نے مذکورہ پروجیکٹ کی مدت مکمل ہونے پر اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن حکومت گلگت بلتستان نے اس پروجیکٹ کی اہمیت اور ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان سے اس پروجیکٹ کو مقامی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں فیز 2 کے طور پر شامل کرنے اور اس پر ضروری وسائل مہیا کرنے کی درخواست کی، جس کے جواب میں حکومت پاکستان نے اس پروجیکٹ کے لیے 50 کروڑ فنڈ کے اجرا کے وعدے کے ساتھ اسے گلگت بلتستان کے ترقیاتی پروگرام 2021-22 میں اس اسکیم کو شامل کر کے بقیہ امور کو مکمل کرنے کی منظوری دی۔ لہٰذا گلگت بلتستان حکومت نے سالانہ ترقیاتی پروگرام 21-22 میں اسکیم کو شامل کیا ہے، چونکہ مختلف اجزاء پر کام تیزی سے جاری ہے جو کہ فیز 1 کا حصہ ہے، جس کو فیز 2 میں بھی جاری رکھنا مقصود ہے۔ نئی اسکیم آنے کی وجہ سے پرانے ٹھیکیداروں کو تفویض کردہ ٹھیکوں پر برقرار رکھنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ حکومت گلگت بلتستان اس معزز ایوان سے ملتمس ہے کہ موجودہ ٹھیکیداروں کو جن کے پاس فیز 1 کے مختلف ٹھیکے ہیں اور فیز 2 میں بھی انہی ٹھیکیداروں کے ذریعے کام کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرنے کی قانونی اجازت دی جائے، تاکہ کام کی رفتار، معیار اور مقدار میں تسلسل برقرار رہے اور مزید تاخیر سے بچا جا سکے، جس کی وجہ سے منصوبوں کی لاگت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور مالی وسائل کا بے دریغ ضیاع ہوتا ہے۔ مزید برآں اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے متعلقہ ڈیولپمنٹ فورمز کو مکمل اختیار دینے کی سفارش کی جاتی ہے اور ان تمام اقدامات کو اس فنانس بل کے ذریعے مکمل تحفظ فراہم کرنے کی بھی تجویز ہے، تاکہ افسران اور ڈیولپمنٹ فورمز کے ممبران بلا کسی خوف و خطر اس منصوبے کو مکمل کر سکیں۔ جناب اسپیکر، یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سال 11 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کی رقم تنخواہوں کی مد میں ادا کی جا چکی ہے، جبکہ اگلے مالی سال کے لیے 38 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی اس پروجیکٹ میں۔ جناب اسپیکر، محکمہ قانون صوبے میں قانون کی عملداری اور مؤثر عدالتی نظام کے تحت بروقت انصاف کی فراہمی اس محکمے کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ رواں مالی سال کی ADP میں محکمہ قانون کو مزید فعال بنانے کے لیے اس شعبے میں کل 13 منصوبے شامل ہیں۔ اگلے مالی سال 2021-22 کی ADP میں اس شعبے کے لیے مبلغ 14 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ اس دوران 5 منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، محکمہ اطلاعات عامہ موجودہ دور میں محکمہ اطلاعات عامہ حکومت کی سافٹ امیج کی تشہیر اور معاشرے کو غلط کاموں سے روکنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ موجودہ دور میں غیر تصدیق شدہ معلومات کی سوشل میڈیا پر تشہیر کے ذریعے عوام میں انتشار پھیلا کر ترقی کے عمل کو سبوتاژ کیا جاتا ہے۔ معلوماتی محاذ پر جنگ لڑنے والے محکمہ اطلاعات میں ہنگامی بنیادوں پر اصلاحات ناگزیر ہیں۔ رواں مالی سال کی ADP میں اس شعبے میں کل 2 منصوبے شامل ہیں جس کے لیے 74 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔
جناب اسپیکر، محکمہ سروسز، انتظامیہ اور کیبنٹ اس شعبے میں پرانے 8 منصوبوں کے ساتھ 2 نئے منصوبوں کے لیے 4 کروڑ 15 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اس شعبے کے تحت آٹومیشن آف سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جی بی کے نام سے متعلقہ فورم سے 2 کروڑ 74 لاکھ 26 ہزار کی لاگت کا ایک منصوبہ منظور ہوا ہے۔ یہ منصوبہ سرکاری ملازمین کی اہلیت اور سرکاری ریکارڈ کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپ گریڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے تحت ویژول میٹنگز اور کانفرنسز کو بہتر انداز میں منعقد کرنے کے لیے سول سیکریٹریٹ کے کانفرنس ہال اور ساؤنڈ سسٹم کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، سرکاری محکموں کے استعداد کار کو بڑھانے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اصلاحات کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں چیف منسٹرز ریفارمز یونٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ان اصلاحات کی فریم ورک کی تیاری اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رواں مالی سال 8 کروڑ 56 لاکھ 75 ہزار کی لاگت کی ایک اسکیم 2021-22 کی اے ڈی پی میں شامل کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، سماجی بہبود کا شعبہ گلگت میں شیلٹر ہومز دارالامان عمارت کی تعمیر 75% جناب اسپیکر مکمل ہو چکی ہے۔ گلگت بلتستان میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز کی عمارت کی 95% مکمل ہو چکی ہے۔ گلگت بلتستان میں بے گھر بچوں کے لیے گھر کے قیام کے لیے اراضی کے حصول کا کام بھی تقریباً مکمل ہے۔ جناب اسپیکر، اس سیکٹر میں مالی سال 2021-22 کے لیے جو اہداف سیٹ کیے گئے ہیں، اسکردو اور دیامر میں ویمن ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ کے ذیلی دفاتر کا قیام، ترقیاتی اسکیم کے تحت دونوں اضلاع میں 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور دیگر عملے کی تقرری۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے قانون سازی کرنا۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے ہر ضلع میں ماڈل ووکیشنل سینٹر کا قیام، جی بی میں معاشرتی شمولیت اور ہیلپ لائن کے قیام کے ذریعے خواتین کو صنف کی بنیاد پر تشدد سے تحفظ دینا۔ جناب اسپیکر، جی بی میں ویمن اینڈ چائلڈ لائبریری کا قیام، گلگت میں چائلڈ پروٹیکشن ڈائریکٹریٹ کا قیام اور گلگت بلتستان کے ڈویژنز میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ اور اسکردو اور دیامر ڈویژن میں اس کا قیام۔ جناب اسپیکر، معذور افراد کے لیے بحالی زندگی مراکز کا قیام کی بھی تجویز ہے۔ گلگت بلتستان میں پاپولیشن ویلفیئر ڈائریکٹریٹ کے قیام کا منصوبہ بھی 2021-22 میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ دیہی ترقی LG&RD گلگت بلتستان کابینہ کے چوتھے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ محکمہ مقامی حکومت دیہی ترقی گلگت بلتستان کا سالانہ دیہی پروگرام 2020-21 کے عمل درآمد کے لیے گلگت بلتستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 میں ضروری ترامیم کی جائیں گی، جس پر محکمہ نے عمل درآمد کرتے ہوئے ضروری ترامیم کا مسودہ کابینہ سے پاس کروا کے اسمبلی کی طرف بھیج دیا ہے۔ کابینہ کے گلگت بلتستان اسمبلی کی طرف منظوری کے لیے پیش کیا جا چکا ہے۔ 2021-22 میں 2020-21 میں بڑے منصوبوں کی تکمیل کا جائزہ ہم لیتے ہیں۔ پہلے جناب اسپیکر، پبلک لائبریری دیامر کردو گانچے کے منصوبہ جات کی تکمیل، میگا ڈیجیٹل اسکرین، ویلی پروفائلنگ بورڈ اور واش فیسلٹیز گلگت کے منصوبہ جات کی تکمیل، اسٹریٹ لائٹ اور پختہ فرش کے منصوبہ جات، گاکوش گوپس اور تاؤس یاسین و جٹورکھن کی تکمیل، محکمہ LG&RD آفس گاکوش کی تکمیل، وزیر اعلیٰ ترقیاتی پروگرام کے تحت مختلف 3 اسکیموں کی تکمیل۔ جناب اسپیکر، 2021-22 کی ترجیحات LG&RD کے اندر 2025 کی ویژن اور SDG کے اہداف کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے پینے کے صاف پانی اور حفظان صحت کے منصوبوں کی دور افتادہ علاقوں تک توسیع، عوامی شراکت داری کے تحت صاف پانی کے منصوبوں کی تکمیل، زیر تعمیر بس سٹینڈ سبزی منڈیوں کے منصوبہ جات کی تکمیل، تمام اضلاع کے شہروں میں صفائی ستھرائی کے لیے خصوصی اقدامات، زیر تعمیر چلاس، ہنزا، غزر، شگر، کھرمنگ اور گانچے میں قصاب خانوں کی تکمیل کے لیے اقدامات، توسیع یونین کونسل آفیسز گلگت بلتستان، خصوصی منصوبہ جات وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پروگرام کے تحت مختلف منصوبوں پر کام کا آغاز، جس میں کھیل و ثقافت کے منصوبے شامل ہیں۔ پانی کے معیار کو چیک کرنے کے لیے گلگت، اسکردو اور دیامر میں موجود لیبارٹریوں کو توسیع دینے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ مختلف نوعیت کے بڑے منصوبوں کے قیام کے لیے اقدامات جن سے گلگت بلتستان کے عوام الناس مستفید ہو سکیں گے۔ جناب اسپیکر، نیچرل ریسورس مینجمنٹ
NRM سیکٹر میں گلگت بلتستان کے 80% سے زائد آبادی کا انحصار قدرتی وسائل پر ہے۔ ان ذرائعوں میں زراعت، معدنیات، ماہی پروری اور جنگلات و جنگلی حیات شامل ہیں۔ رواں مالی سال میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ہماری حکومت نے اہم اقدامات اٹھائے ہیں، جن کی وجہ سے اس شعبے نے قابل قدر ترقی حاصل کی ہے۔ اس اہم شعبے کے ذیلی محکمہ جات کے محاصل و کارکردگی کچھ اس طرح ہے۔ شعبہ زراعت، امور حیوانات و ماہی پروری۔ محکمہ زراعت نے رواں مالی سال 2020-21 میں اعلیٰ نسل کے پودوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے تقریباً 1,25,000 کے اعلیٰ نسل کے پھلدار پودے رعایتی نرخوں پر زمینداروں میں تقسیم و فروخت کیے۔ اس کے علاوہ 130 سے زائد نمائشی باغات کا قیام، 12 ٹن سے زائد اعلیٰ نسل کے مختلف فصلوں کے بیج کی فراہمی۔ مالی سال 2021-22 میں اہم اہداف کے حصول کے لیے اس شعبے میں 53 نئے منصوبے، جن کی کل مالیت تقریباً 2.49 ارب روپے بنتی ہے، تجویز کیے گئے ہیں، اور اس شعبے کے لیے مختص کردہ رقم کی مالیت 24.10 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ان اہم منصوبوں میں جناب اسپیکر 14 کروڑ کی لاگت سے کولڈ سٹوریج سینٹرز کا قیام گلگت اور اسکردو شہر میں، اس کے علاوہ 16 کروڑ مالیت سے ویلیو چین ایڈیشن فار بک ویٹ اور بارلے اور آلیوز کے لیے یہ پروجیکٹ شامل ہے۔ اس کے علاوہ انوویٹو ریسرچ سسٹم ان گلگت بلتستان کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، پروموشن آف ڈیری ایکٹیویٹیز ان گلگت بلتستان کے لیے 30 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تجویز کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ جنگلات و جنگلی حیات و ماحولیات۔ حکومت کی خالصہ بنجر اراضیات اور نجی زمینوں پر وزیراعظم پاکستان کے 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت اگلے 4 سالوں میں 17 کروڑ پودوں کی شجرکاری اور سڑکوں کے کنارے سلوپ پلانٹیشن میں اضافے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے مزید علاقوں کو کمیونٹی کنٹرولڈ ایریا قرار دیا جائے گا تاکہ جنگلی حیات پورے گلگت بلتستان میں غیر قانونی شکار سے محفوظ رہ سکیں۔ اگلے مالی سال کے لیے اس شعبے میں 15 نئے منصوبے تجویز کیے گئے ہیں اور 8 کروڑ 81 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ سیاحت و ثقافت و کھیل و امور نوجوانان۔ گلگت بلتستان کی ترقی میں شعبہ سیاحت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شعبے کی ترقی اور ملکی و غیر ملکی سطح پر اجاگر کرنے کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ موجودہ وبائی بحران کے پیش نظر خصوصی SOPs مرتب کیے گئے ہیں تاکہ سیاحت کا شعبہ کم از کم متاثر ہو۔ مالی سال 2021-22 میں اس شعبے کے 30 جاری اور 9 نئے منصوبوں کے لیے 16 کروڑ 48 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ مجوزہ اسکیموں کی تکمیل سے نہ صرف سیاحت کا شعبہ ترقی کرے گا بلکہ علاقے میں روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، شعبہ خوراک۔ محکمہ خوراک گلگت بلتستان میں گندم کی تقسیم عوام الناس کی دہلیز پر کرنے کے لیے 73 گوداموں کے کرائے کی مد میں لاکھوں روپے سالانہ خرچ کر رہی ہے، جس کی صوبائی حکومت کے مالی امور پر بلا شبہ بوجھ ہے۔ اس لیے محکمہ خوراک اس سال ایک ترقیاتی اسکیم کے ذریعے ان کرائے کے گوداموں کو حکومتی سطح پر تعمیر کر کے محکمے کا اثاثہ بنانے کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو مستفید بھی کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ نیز گلگت بلتستان میں تمام ڈویژنز میں ڈائریکٹریٹ کے دفاتر کے قیام کے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، محکمہ خوراک گلگت بلتستان WHO کی رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان کے بچوں اور حاملہ عورتوں میں خون کی کمی کی وجہ سے اموات میں اضافے کے تدارک کے لیے تمام فلور ملوں میں آئرن فورٹیفیکیشن سسٹم نصب کرنے کے لیے ایک ترقیاتی اسکیم متعارف کرا رہا ہے، جس میں 40% حصہ گلگت بلتستان کا اور 60% حصہ FFP برداشت کرے گی۔ اس اسکیم کے ذریعے سبسڈی آٹے میں آئرن کی مناسب مقدار شامل کی جائے گی، جس سے شرح اموات میں کمی کے ساتھ ساتھ صحت مند معاشرے کی تکمیل کے لیے بھی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ 2 کروڑ 50 لاکھ کی لاگت سے گندم کی ترسیل کو بہتر اور شفاف بنانے کے لیے فوڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بھی متعارف کرایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، گلگت
اور سکردو ڈیولپمنٹ اتھارٹی، گلگت اور سکردو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے آئندہ مالی سال میں 12 کروڑ کی بلاک ایلوکیشنز دونوں جو اتھارٹیز ہیں ان کو دینے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، ریگولیشنز، معزز ممبران، بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان میں پروجیکٹس پر عدم توجہی کی وجہ سے انتہائی سست روی کا شکار ہو کر بار بار ریوائز کرنے پڑتے ہیں، بلکہ سکھ پروجیکٹس کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں۔ محکمہ پانی و بجلی اور تعمیرات عامہ غیر ترقیاتی بجٹ میں بغیر مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بغیر بے حساب لائبلٹیز پیدا کر کے خزانے پر نہ ختم ہونے والا بوجھ ڈالتے ہیں۔ مختلف محکموں میں کانٹیجنٹ اور کانٹریکٹ بنیادوں پر بے دریغ ملازمین بھرتی کیے جاتے ہیں، جو بعد میں نہ صرف مستقل ہو جاتے ہیں بلکہ عدالتوں کے ذریعے بیک بینیفٹ بھی حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ حکومت گلگت بلتستان کے پاس محدود مالی وسائل ہیں، ان کی حفاظت اور انہیں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات اٹھانا ناگزیر ہے۔ اس لیے مندرجہ ذیل نکات پر مشتمل ریگولیشنز ترتیب دیے گئے ہیں، جن کو فنانس بل کے ذریعے تحفظ دینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، 1 جولائی 2021 کے بعد غیر ترقیاتی بجٹ میں کانٹریکٹ اور کانٹیجنٹ میں بھرتی پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ انتہائی ناگزیر وجوہات میں گلگت بلتستان کابینہ سے خصوصی منظوری کے بعد ان بھرتیوں کی گنجائش ہوگی۔ مبینہ تاریخ کے بعد مذکورہ شرط کو پورا کیے بغیر بھرتی ہونے والے ملازمین کسی اجرت کے حقدار نہیں ہوں گے اور نہ وہ کسی عدالت سے رجوع کرنے کے حقدار ہوں گے، کیونکہ کسی بھی کانٹریکٹ امپلائی یا سی پی ایس کو کورٹ کے آرڈر کے ذریعے مستقل کرنا فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ اس عمل سے تعلیم یافتہ اور ہونہار نوجوانوں میں نہ صرف مایوسی پھیلتی ہے بلکہ ملک دشمن اور غیر صحت مندانہ سرگرمیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس فنانس بل کے ذریعے آئندہ صرف اور صرف محکمانہ پروسیجر کے تحت ہی مستقل بھرتیاں کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ مقامی حکومت و دیہی ترقی میں ریگولر گرانٹ ان ایڈ اور ترقیاتی بجٹ میں ہر قسم کی بھرتیوں پر 1 جولائی 2021 سے مکمل پابندی عائد ہوگی، البتہ اس کا اطلاق اے ڈی پی اسکیموں میں بھرتیوں پر نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، متعلقہ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ریگولر بجٹ کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہیڈ میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے ایڈمنسٹریٹو اپروول جاری کرنے کا مجاز ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری سے پیشگی اجازت حاصل کیے بغیر کوئی بھی مرمتی کام شروع نہیں کیا جا سکے گا۔ کوئی کام بغیر پیشگی ایڈمنسٹریٹو اپروول شروع کرنے پر متعلقہ سب انجینئر، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر اور ایگزیکٹو انجینئر کے خلاف END رولز کے تحت نہ صرف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی بلکہ مجوزہ غیر قانونی لائبلٹی کو بھی ان کی جیب سے وصول کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، خدا نخواستہ کسی ہنگامی صورتحال میں چیئرمین، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی / ڈپٹی کمشنر بذات خود سائٹ کا معائنہ کیے بغیر کوئی ہنگامی حالت نافذ نہیں کرے گا۔ ہنگامی حالت نافذ کرنا ہو تو بذات خود سائٹ کا جائزہ لینے کے بعد تصویری ثبوت کے ساتھ ہنگامی حالت نافذ کر کے محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے متعلقہ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کو ایڈمنسٹریٹو اپروول جاری کرنے کی درخواست دے گا۔ کوئی بھی انتہائی ضروری ایکسٹریم ارجنٹ مرمت کا کام جو کہ رول 42D سب سیکشن 3 پبلک پروکیورمنٹ رولز 2004 کے زمرے میں آتا ہو، شروع کرنے سے پہلے متعلقہ رول کے تحت اس کی ضرورت کو قانونی تقاضوں کے مطابق اجاگر کیے بغیر شروع نہیں کیا جائے گا۔ متعلقہ ایگزیکٹو انجینئر انتہائی ضروری اور اہم مرمتی کام کو قانونی تقاضوں کے مطابق اجاگر کر کے تصویری ثبوت کے ساتھ متعلقہ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کو ایڈمنسٹریٹو اپروول جاری کرنے کی درخواست کرے گا۔ متعلقہ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری درخواست کا جائزہ لے کر اگر درخواست حقائق پر مبنی ہو تو ایڈمنسٹریٹو اپروول ایشو کرے گا۔ ایڈمنسٹریٹو اپروول لیے بغیر مکمل کیے ہوئے ضروری اور اہم مرمتی کام کے بقایا جات کسی بھی فورم پر ادائیگی کے لیے پیش نہیں کیے جا سکیں گے۔ متعلقہ سب انجینئر، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر اور ایگزیکٹو انجینئر کے خلاف END رولز کے تحت نہ صرف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی بلکہ غیر قانونی طور پر پیدا کی گئی لائبلٹیز بھی ان کی جیب سے وصول کی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، متعلقہ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کسی بھی ہنگامی یعنی ایمرجنسی، انتہائی اہم، ایکسٹریم ارجنٹ اور قدرتی آفات ڈیزاسٹر کے زمرے میں آنے والے مرمتی کام کی انجام دہی
دہی کے لیے جاری کیے گئے ایڈمنسٹریٹو اپروول کے 2 ماہ کے اندر تمام ضروری کاغذات اور متعلقہ سائٹ کی کام شروع کرنے سے پہلے کی دوران کام اور اگر مکمل کیا ہو تو مکمل کرنے کے بعد کی تصویری ثبوت کے ساتھ محکمہ خزانہ کو فنڈ جاری کرنے کی درخواست کرے گا۔ معینہ مدت کے بعد وصول ہونے والے کیسز پر غور نہیں کیا جائے گا۔ متعلقہ ٹھیکیدار اس عمل کو کسی بھی عدالت میں اپیل یا چیلنج نہیں کر سکے گا۔ جناب اسپیکر، سرکاری محکمے کچھ امور کی انجام دہی کے لیے مالی اخراجات کرنے کے لیے واضح کردہ طریقہ کار یعنی پری آڈٹ سسٹم کو اپنانے کے بجائے محکمہ خزانہ سے فنڈز کی پیشگی اجرا جو ایڈوانس ڈراول ہے کہ خواہشمند رہتے ہیں، جس سے نہ صرف مالی نظم و ضبط برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ وقت میں پیشگی اجرا کیے گئے فنڈ کی مد میں حساب جمع کرانے میں تاخیر کی وجہ سے اے جی آفس میں حساب کتاب کو مکمل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس لیے حکومت گلگت بلتستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فنڈز کے پیشگی اجرا پر سوائے مندرجہ ذیل عوامل کے 1 جولائی 2021 سے مکمل پابندی عائد ہوگی۔ نمبر 1، ہنگامی ایمرجنسی صورتحال مثلاً قدرتی آفات، تباہی، حادثات، جنگی حالت اور ہنگامی حالات جس کی وجہ سے غیر معمولی حالات پیدا ہوں اور فوری اقدامات کا متقاضی ہو تاکہ انسانی ضیاع اور جائیداد کو بچایا جا سکے۔ نمبر 2، ناگزیر مواقع جو کہ متعلقہ دفتر کو پہلے سے ارسال کی گئی ہوں۔ نمبر 3، ایسی سرمایہ کاری یا اسپیشل گرانٹ جو کہ کابینہ سے منظور ہو مثلاً انڈونمنٹ فنڈ وغیرہ۔ مندرجہ بالا عوامل میں سے محکمہ خزانہ گلگت بلتستان منظور شدہ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے فنڈز کی پیشگی اجرا کے لیے مجاز اتھارٹی ہوگی۔ جناب اسپیکر، علاوہ ازیں درج ذیل اسکیمیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن بدقسمتی سے متعلقہ ٹھیکیداروں کی عدم توجہی کی وجہ سے نہ صرف عرصہ دراز سے التوا کا شکار ہیں بلکہ مستقبل قریب میں ان پر کوئی پیش رفت ہونے کی امید نظر نہیں آتی۔ ان اسکیموں کی اہمیت اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان اسکیموں کو رسک اینڈ کاسٹ کی بنیاد پر ایس پی یو پروجیکٹ میں CDWP کے فیصلے کے طرز پر 30 جون 2021 کے سٹیج پر بند کر کے نئے ٹھیکیداروں کے ذریعے مکمل کیے جانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ان پروجیکٹس میں جناب اسپیکر دریائے سندھ پر بونجی میں 140 میٹر سپین کا RCC پل جس کی لاگت جو ہے وہ 273.850 ملین ہے، اور دوسرا 24 انچ 600 mm ڈایا پائپ لائن کے ذریعے تھگ نالہ چلاس سے چلاس شہر کو پانی کی سپلائی کا منصوبہ 196 ملین کا۔ جناب اسپیکر، DHQ ہسپتال چلاس کی 100 سے 200 بستروں پر جو اپ گریڈیشن ہے اس کا منصوبہ بھی اس میں شامل ہے، 362 ملین کی لاگت کا یہ منصوبہ۔ جناب اسپیکر، ماضی کی حکومتوں کی عدم توجہی کی وجہ سے گلگت بلتستان 6 اسکیموں کا مسکن بنا رہا۔ ایک جائزے کے مطابق کل 123 اسکیمیں بیمار سکھ ہوئیں، جن میں 73 اسکیمیں سالانہ ترقیاتی پروگرام سے خارج ہو چکی ہیں، جبکہ 31 اسکیموں پر کسی حد تک کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ چونکہ ان اسکیموں پر قومی خزانے کا ایک کثیر رقم خرچ ہو چکی ہے، اس لیے حکومت کی خواہش ہے کہ ان 6 اسکیموں پر ایک جامع انکوائری کر کے ذمہ دار افراد کا تعین کریں اور ان کے خلاف END رولز کے تحت تادیبی کارروائی کی جائے گی، اور متعلقہ ٹھیکیداروں کی غفلت ثابت ہونے پر ان کو بلیک لسٹ کر کے آئندہ کے لیے کسی بھی ٹینڈر میں شامل ہونے پر پابندی عائد کی جائے گی۔ بیمار یا 6 اسکیموں پر ایک مشترکہ اسکیم کے ذریعے دوبارہ کام کا آغاز کیا جائے گا تاکہ خرچ شدہ سرمایہ کا زیان نہ ہو، جس کے لیے معزز ایوان سے توثیق درکار ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت گلگت بلتستان اس ایوان سے ملتمس ہے کہ 2020-21 کی ریوائزڈ بجٹ ایسٹیمیٹس اور 21-22 کے بجٹ اسٹیمیٹس کی منظوری دیتے ہوئے درج بالا ریگولیشنز کو بھی منظور کر کے اسمبلی کے بل کے ذریعے تحفظ دے کر محکمہ خزانہ گلگت بلتستان کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے احکامات جاری کریں۔ جناب اسپیکر، میں جناب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان، ایڈیشنل چیف سیکرٹری گلگت بلتستان، سیکرٹری مالیات، محکمہ مالیات، محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات اور وہ تمام متعلقہ محکمہ جات جنہوں نے اس پورے
پروسیس میں ہماری مدد کی اور انتھک محنت کی، جن کے بغیر یہ بجٹ ممکن نہیں تھا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جامع ترقیاتی پلان کی منظوری کے لیے جو وفاقی سطح پہ منسٹریز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آخر میں جن لوگوں نے اس بجٹ کی تیاری میں اپنا کردار ادا کیا ہے، بجٹ کی تیاری اور جاری شدہ فنڈ کی منصفانہ تقسیم میں اسمبلی سے فائنانس بل کی منظوری اور شفافیت سے استعمال میں لانا مشقت طلب عمل ہے جناب اسپیکر، جسے جناب چیف سیکرٹری صاحب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری فنانس اور ان کی ٹیم نے مقررہ وقت میں احسن طریقے سے مکمل کر کے پیش کیا، جس کے لیے پوری ٹیم نہ صرف مبارکباد کی مستحق ہے بلکہ انعام کی بھی حقدار ہے۔ اس لیے بحیثیت وزیر خزانہ مندرجہ ذیل سیکرٹریز اور افسران کے لیے 3 مہینے کی تنخواہ کے برابر اعزازیے کا بھی میں اعلان کرتا ہوں جناب اسپیکر۔ جی بی ڈیولپمنٹ پیکیج کے اندر جس انداز میں ہمیں سپورٹ ملا سیکرٹری کشمیر افیئرز کی طرف سے، وہ شامل ہوں گے۔ جناب چیف سیکرٹری صاحب اس پورے پروسیس میں شامل رہے، وہ شامل ہوں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری گلگت بلتستان، سیکرٹری خزانہ گلگت بلتستان، سیکرٹری سروسز اور کیبنٹ ڈویژن گلگت بلتستان، سیکرٹری ٹو چیف منسٹر گلگت بلتستان، ڈپٹی سیکرٹری بجٹ فنانس ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان، سسٹم انالسٹ فنانس ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان۔ مندرجہ ذیل افسران کو 2 مہینے کی تنخواہ دینے کا اعلان کرتا ہوں جی۔ اس میں جناب اسپیکر اکاؤنٹنٹ جنرل گلگت بلتستان پلس 5 آفیسران، آڈیٹر جنرل گلگت بلتستان پلس 5 آفیسران، ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل سب آفس پلس 3 آفیسران، وفاقی حکومت کے 10 افسران جنہوں نے گلگت بلتستان جامع ترقیاتی پیکیج اور ریگولر بجٹ کی تیاری اور اس کے حصول میں معاونت ہمیں فراہم کی، ان کے لیے 2 مہینوں کی تنخواہ کے برابر اعزازیے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر خزانہ آفس گلگت اور نگر میں کام کرنے والے ملازمین، چیف سیکرٹری آفس کے 7 ملازمین، اسمبلی سیکریٹریٹ کے 10 ملازمین، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے 10 ملازمین، فنانس ڈپارٹمنٹ کے 30 ملازمین اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے 25 ملازمین کو 2 مہینے کی تنخواہ کے برابر اعزازیہ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ ملازمین کی نامزدگی خالصتاً ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی ثوابدید پہ ہوگی جناب اسپیکر۔ علاوہ ازاں اسمبلی سیکریٹریٹ اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور وزیر اعلیٰ فنانس ڈپارٹمنٹ بشمول جو کیبنٹ ڈپارٹمنٹ ہے کے 7 ملازمین، میرے دفتر کے ملازمین اور محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات کے تمام ملازمین بشمول سیکرٹریز 2 مہینے کی بنیادی تنخواہ کے برابر اعزازیے کا بھی اعلان کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں تعینات جو چیف منسٹر اسکواڈ ہے، ان کو 2 مہینے کی بنیادی تنخواہ کے برابر اعزازیے کا بھی اعلان کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، آخر میں آپ کا تمام معزز ممبران کا اور اسمبلی ہال میں موجود سامعین کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے تحمل سے سنا اور اپنی تقریر بغیر کسی رکاوٹ کے ختم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جناب اسپیکر، یہاں ایک کریکشن ہے۔ جو ڈاکٹروں کا پیکج تھا اس کی کیٹیگری اے میں 110%، کیٹیگری بی میں 130% اور کیٹیگری سی جو سب سے ریموٹ 150%، اور جی ڈی ایم او ڈینٹل کی کیٹیگری اے میں 80%، کیٹیگری بی میں 100%، کیٹیگری سی میں 120%، اور ایڈمن کیڈر میں کیٹیگری اے میں 90%، کیٹیگری بی میں 100% اور کیٹیگری سی میں 110%۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔